ایک موسم ایسا آتا ہے جب آقا علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے امتی، اور اس تذکرے کا مقصود، تذکرہ میلاد کا مقصود سیرت طیبہ اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہوتا ہی ہے، مگر اختصاصاً اور ارتکازاً اس تذکرہ میلاد کے اندر جس پر کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کی تعظیم و تکریم اور آپ کا ادب لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ یہ تذکرہ بطور خاص حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور سال کے بقیہ مہینوں کا تذکرہ حضور کی تعلیمات کے لیے ہوتا ہے۔ میری ذات پر جس نے جو کچھ کہا میں نے کبھی جواب نہیں دیا، زبان نہیں کھولی، نہ قلم چلایا، مگر میرے محبوب مصطفیٰ کی ذات کی نسبت جس شخص نے ایک کلمہ کہہ دیا تو نہ میں نے زبان بند کی نہ قلم بند کی۔ کہ ہمیں کوئی گالیاں دے دے تو اسے چھیڑو نہیں، ہمیں بھلے کوئی گالیاں دیتا پھرے اسے چھیڑو نہیں، اور آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی زبان کھول دے تو اسے چھوڑو نہیں، اسے چھوڑو نہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت اور عظمت پر ارتکاز کرنا ہوتا ہے، تاکہ یہ بات اسٹیبلش ہو کہ اگر تعلیمات سے تعلیمات پر عمل کمزور ہو گیا تو بندہ ناقص الایمان ہو جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر اس سے دل سے خارج ہو گئی، حضور کی ذات سے کٹ گیا، حضور کی محبت سے فارغ ہو گیا، تو وہ شخص ناقص الایمان نہیں ہوگا بلکہ خارج از ایمان ہوگا۔ وہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ دائمی جہنم بنا۔ یہ میں آپ کو نکتہ بتا رہا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے آج کے دور میں ذات مصطفیٰ سے محبت کا سبق دینے کی، ذات مصطفیٰ کی عظمت اور ذات مصطفیٰ کی رفعت، ذات مصطفیٰ کی تمکنت، ذات مصطفیٰ کی تعظیم، ذات مصطفیٰ کی توقیر، ذات مصطفیٰ کی تعزیر، اور ذات مصطفیٰ کی تنویہ، اور ذات مصطفیٰ سے محبت اور ذات مصطفیٰ سے رغبت اور ذات مصطفیٰ سے عشق اور ذات مصطفیٰ کی اتباع، پھر اس نسبت میں فنائیت، اس کا درس دینے کی آج کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس راستے سے ایمان کی اصل بچتی ہے۔ دیکھیے نا، آپ ایک سودا کرتے ہیں، سودا، تو سودے کے 3 امکان ہوتے ہیں۔ جب آپ سودا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو 3 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سیل اینڈ پرچیز کیا، ٹرانزیکشن کی، کوئی سودا کیا اور اس پہ نفع بھی آ گیا، تو اصل زر بھی مل گیا آپ کو، اور 20%، 50%، 100%، 200%، جتنا بھی نفع تھا وہ نفع بھی مل گیا۔ تو جس کو ایمان کے سودے میں اصل ایمان بھی رہے اور ایمان پر نفع یعنی کمال بھی رہے، وہ کامل ایمان ہے، وہ نفع میں رہا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سودا کیا اور گھاٹے میں گئے، اور اتنا گھاٹا ہوا کہ نفع کوئی نہ آیا مگر اصل زر بچ گیا، تو چلو اصل کیپیٹل جو لگایا تھا وہ تو بچ گیا نا۔ اس کے ساتھ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ نقصان اور زیادہ ہو گیا، اور اتنا زیادہ ہوا کہ نفع بھی گیا اور اصل زر میں بھی نقصان ہو گیا، کچھ چلا گیا اور کچھ بچ گیا۔ جو تعلیمات میں کم اور کمزور رہ جاتے ہیں وہ ان 2 کیٹیگریز میں آتے ہیں کہ کم سے کم ان کا اصل زر بچ جاتا ہے، یا اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے۔ چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ کسی نے ایسا سودا کیا کہ نفع تو کیا آنا تھا، سارا اصل زر بھی ڈوب گیا، زیرو ہو گیا، زیرو۔ تو جو لوگ ذات مصطفیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں اور جن کے دلوں سے مصطفیٰ کا ادب نکل جاتا ہے، اور جو حضور کی برابری کی سطح پہ سوچنے لگ جاتے ہیں، بدبخت
اور اپنا آقا علیہ السلام سے مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں اور آقا کی ظاہری بشریت کا خیال رکھ کر حضور کو اپنے جیسا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، کمزوریاں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ کم علمی دیکھتے ہیں، جو اس سمت پڑ جاتے ہیں اور عمل پر کوشش کرتے ہیں اور ذات کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ ایسے سوداگر ہیں جن کا نفع بھی گیا، سارا اصل زر بھی گیا، ایمان ڈوب گیا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، ان کے امان میں ایمان کی رتی نہیں ہوگی، حکم ہوگا اٹھا کر ان کو کفار کے ساتھ جہنم میں بھیج دو۔